بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی نسوان کا فریب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس گفتگو کا موضوع حجاب کی اہمیت مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں بتلانا مقصود ہے کہ اسلامی احکامات کی روح سے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں عورت کے لیے حجاب کا کیا حکم ہے اور وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس موضوع کو صحیح طور پر سمجھنے سے پہلے ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ عورت کے لیے حجاب اور پردہ کیوں ضروری ہے اور اس کے شرعی احکام کیا ہیں، اور یہ بات اس وقت تک ٹھیک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ عورت کے اس دنیا میں آنے اور اس کے پیدا کیے جانے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ آج مغربی افکار کی یورش میں یہ پروپیگنڈا ہر جگہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو نقاب اور پردے میں رکھ کر گھونٹ دیا گیا ہے، اس کو چار دیواری کے اندر قید کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سارا پروپیگنڈا در حقیقت اس بات کا نتیجہ ہے کہ عورت کی تخلیق کا بنیادی مقصد کسی کو معلوم نہیں۔ ظاہر ہے اگر کسی شخص کو اس بات پر ایمان ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں، انسان کو پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں، مرد اور عورت کو پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہیں، تو پھر ان کا مقصد تخلیق بھی معلوم کرے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس پر ایمان نہ ہو تو پھر بات آگے نہیں چل سکتی۔ اور اس زمانے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور لادینیت کے میدان میں روز بروز آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں اور علامات دکھا رہے ہیں
جن سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو رہے ہیں۔ لہذا اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو پھر بات آگے چل ہی نہیں سکتی، لیکن اگر اللہ پر ایمان ہے اور یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور مرد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، عورت کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تو اب پیدائش کا مقصد بھی اسی سے پوچھنا چاہیے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا گیا اور عورت کو کیوں پیدا کیا گیا، اور دونوں کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ یہ نعرہ آج بہت زور و شور سے لگایا جاتا ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، اور مغربی افکار نے یہ پروپیگنڈا ساری دنیا میں کر دیا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں ایک ہی جیسے کام کے لیے پیدا ہوئے تھے تو پھر دونوں کو جسمانی طور پر الگ الگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرد کا جسمانی نظام اور ہے، عورت کا جسمانی نظام اور ہے، مرد کا مزاج اور ہے اور عورت کا مزاج اور ہے، مرد کی صلاحیتیں اور ہیں، عورت کی صلاحیتیں اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صنفیں اس طرح بنائی ہیں کہ دونوں کی تخلیقی ساخت یعنی بناوٹ اور اس کے نظام میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ مرد اور عورت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ خود فطرت کے خلاف بغاوت ہے اور مشاہدہ کا انکار ہے، اس لیے کہ یہ تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے مرد اور عورت کی ساخت میں بناوٹ میں فرق ہے۔ نئے فیشن نے مرد اور عورت کے اس فطری فرق کو مٹانے کی کتنی کوششیں کر دی ہیں، چنانچہ عورتوں نے مردوں جیسا لباس پہننا شروع کر دیا اور مردوں نے عورتوں جیسا لباس پہننا شروع کر دیا، عورتوں نے مردوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیے اور مردوں نے عورتوں جیسے بال رکھنے شروع کر دیے، لیکن اس بات سے انکار اب بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مرد اور عورت دونوں کا جسمانی نظام الگ ہے، دونوں مختلف صنفیں ہیں، دونوں کے انداز زندگی الگ ہیں، مختلف ہیں، اور دونوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ لیکن یہ کس سے معلوم کیا جائے کہ مرد کو کیوں پیدا کیا گیا اور عورت کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ظاہر ہے اس کا جواب یہی ہوگا کہ جس ذات نے پیدا کیا ہے اسی سے پوچھو کہ آپ نے مرد کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور عورت کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس سے پوچھنے کا ذریعہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کسی ادنا شبہ کے بغیر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ در حقیقت انسانی زندگی دو مختلف شعبوں پر منقسم ہے، ایک گھر کے اندر کا شعبہ ہے اور ایک گھر کے باہر کا شعبہ ہے۔ یہ دونوں شعبے ایسے ہیں کہ ان دونوں کو ساتھ لیے بغیر ایک متوازن اور معتدل زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ گھر کا انتظام بھی ضروری ہے اور گھر کے باہر کا انتظام یعنی کسب معاش اور روزی کمانے کا انتظام بھی ضروری ہے۔ جب دونوں کام ایک ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک چلیں گے تب انسان کی زندگی استوار رہے گی، برابر رہے گی، اور اگر ان میں سے ایک انتظام بھی ختم ہو گیا یا ناقص ہو گیا تو اس سے انسان کی زندگی میں توازن یعنی بیلنس ختم ہو جائے گا۔ ان دونوں شعبوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم فرمائی کہ مرد کے ذمے گھر کے باہر کے کام لگا دیے، مثلا کسب معاش اور روزی کمانے کا کام اور سیاسی اور سماجی کام وغیرہ، یہ سارے کام در حقیقت مرد کے ذمے عائد کیے ہیں،
اور گھر کے اندر کا شعبہ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے کیا ہے کہ وہ اس کو سنبھالیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا کہ عورت باہر کا انتظام کرے گی اور مرد گھر کا انتظام کرے گا تو بھی کوئی چوں چراغ کی مجال نہیں تھی، لیکن اگر عقل کے ذریعے انسان کی فطری تخلیق کا جائزہ لیں تو بھی اس کے سوا اور کوئی انتظام نہیں ہو سکتا کہ مرد گھر کے باہر کا کام کرے اور عورت گھر کے اندر کا کام کرے، اس لیے کہ مرد اور عورت کے درمیان اگر تقابل کر کے دیکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ جسمانی قوت جتنی مرد میں ہے اتنی عورت میں نہیں، اور کوئی شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد میں عورت کی نسبت جسمانی قوت زیادہ رکھی ہے، اور گھر کے باہر کے کام قوت کا تقاضا کرتے ہیں، محنت کا تقاضا کرتے ہیں، وہ کام قوت اور محنت کے بغیر انجام دیے نہیں جا سکتے۔ لہذا اس فطری تخلیق کا بھی تقاضا یہی تھا کہ گھر کے باہر کے کام مرد انجام دے اور گھر کے اندر کے کام عورت کے سپرد ہوں۔ شروع میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب فرمایا اور ان کے واسطے سے ساری مسلمان خواتین سے خطاب فرمایا، وہ یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی تم اپنے گھروں میں ٹہری رہا کرو۔ اس میں صرف اتنی بات نہیں کہ عورت کو ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس آیت میں ایک بنیادی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا، وہ یہ کہ ہم نے عورت کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ گھر میں قرار سے رہ کر گھر کے انتظام کو سنبھالے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔